السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا ذكره شرف للذاكرين وطاعته نجاة للمطيعين وحمده عز للحامدين وشكره فوز للشاكرين والصلاة والسلام على سید المرسلین خاتم النبیین اشرف الانبیاء والمرسلین رحمت للعالمین سیدنا الممجد بشیرنا المسدد نذیرنا المعید والمصطفى الامجد محمود الاحمد بالقاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی محکم کتابہ الحکیم والفرقان المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا محترم سامعین، حسب وعدہ اس مجلس عزا کے سلسلے کی آخری مجلس شب جمعہ اور مختلف اہل بیت کے چاہنے والوں کی جانب سے جو حکم ملے ہیں اسے جیسا کہ میں ہر وقت کہا کرتا ہوں کہ مختصر سے وقت میں ان تمام چیزوں کو یکجا کر کے آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے، یہ مجھ جیسے ایک طالب علم کے لیے بہت مشکل ہے۔ اس کے باوجود میں نے اپنے طور پہ مکمل کوشش کی گزشتہ 4 دنوں میں، جیسا آپ لوگوں کا حکم تھا اسی کے مطابق میں نے محفل میلاد پڑھی۔ کل جیسا کہ اطلاع پہنچائی گئی کہ ام کلثوم کی شب ولادت، کوشش کی میں نے کربلا کی اس شیر دل خاتون کا ذکر کیا آپ کے سامنے، اور آج بھی دوست احباب چاہنے والوں نے مختلف طریقے سے درود پڑھے محمد و آل محمد۔ جن چیزوں کا حکم دیا ہے ان میں پھر میرے عزیز محسن بھائی کا حکم ہے کہ میں ایک گجراتی کا نوحہ آپ کی خدمت میں پیش کروں۔
دوستو میرے عزیز قاسم علی بھائی سے میں کہہ رہا تھا کہ 7-8 بیاضیں اور وہ کس طریقے سے کہاں لکھی جائے، کس طریقے سے میں نے کلام اس میں لکھے، کہاں پڑھے گئے، کوئی چیز اب ذہن میں اب عمر کا تقاضا یہی یاد رہتا نہیں ہے۔ بہرحال میں نے تو یہ طے کیا تھا کہ 2-4 شعر بھی یاد آ گئے تو میں آپ کی خدمت پیش کروں گا۔ دوست کی کتاب رکھ دی یہاں پر لا کر، انشاءاللہ عظیم کوشش کروں گا کہ آپ کی خدمت میں اس کلام کو پیش کروں۔ حکم ہے میرے محسن بھائی کا۔ دوستو شب جمعہ وہ شب ہے کہ جس شب کی اہمیت بہت بڑی ہے۔ یوں تو ہم ہر شب دعائیں مانگتے ہیں اور بیمار کی شفا کے لیے اس آیت کی تلاوت بھی کرتے ہیں ہم، بسم اللہ الرحمن الرحیم اَمَّن یُجِیبُ الْمُضْطَرَّ اِذَا دَعَاهُ وَیَکْشِفُ السُّوءَ۔ لیکن جیسا میں نے پہلے دن اس مسجد میں گجراتی کی تقریر میں کہا تھا کہ کون ہے مضطرب قلب؟ کیا جس کے پاس مکان نہیں ہے وہ ہے، یا گاڑی نہیں ہے، پیسہ نہیں ہے، ملازمت نہیں ہے، کاروبار نہیں ہے، وہ ہے نہیں۔ سب سے زیادہ اگر اس آیت کے لیے مفسرین نے لکھا ہے شفا کے لیے ہے، دستاویز بہت زیادہ ہے، لیکن صرف شفا کے لیے نہیں ہے۔ جیسے یاسین کو ہم نے، سورہ یاسین کو ہم نے مخصوص کر رکھا ہے کہ کسی کا انتقال ہو تو ہم تلاوت کرتے ہیں، جبکہ آج جتنی جدید کتابیں نکل رہی ہیں قرآن پر، اس میں یہ خاص طور پہ لکھا گیا ہے کہ سورہ یاسین قرآن کا دل ہے۔ بلکہ کچھ کتابیں ابھی جو ایران سے شائع ہوئی اس میں بھی لکھا گیا ہے کہ بیمار کے سرہانے سورہ یاسین کی تلاوت کرو تو شفایاب ہو جائے گا۔ ہم نے محدود کر دیا اس کو۔ کسی کے انتقال کی خبر آئی مجلس سے پہلے ہم نے سورہ یاسین، بہت ثواب ہے، بہت ثواب ہے، یہ نہیں کہتا اتنا ثواب ہے، مرنے والے تک بہت ثواب پہنچا، لیکن اس کو اس طریقے سے بھی تلاوت اس کی کیا کرو کہ اس میں اور کتنے فائدے ہیں۔ فوائد قرآن کتاب اب تو یہاں بازار میں گجراتی اردو میں بھی آ گئی ہے نا، کتنے فائدے، ایک ایک سورے کی کتنی فضیلتیں، اور پھر قرآن جو مکمل طور کے اوپر اللہ کی وہ کتاب ہے جو معجزہ۔ معصوم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی ہمارا دوست رات کو سونے سے قبل وضو کر کے قرآن مجید کو کھول کر کہیں سے بھی 10 آیت کی تلاوت کرے گا، پروردگار رب العزت قبر کی پہلی شب اس کی قبر میں 10 شمائیں روشن کرے گا۔ کہیں سے بھی ہم نے اس سے محبت کا تو دعویٰ کیا ہے، لیکن میں اس 50 سال کی اپنی چھوٹی سی، کیا ذاکر حسین کیا آپ کی خدمت کر سکتا ہے دوستوں، لیکن جو ہے میرا 50 سال کا یہ، اور جن مدرسے سے میں نے تعلیم حاصل کی اس میں رہ کر جو جملے ادا کرتا ہوں نا، تلخ ضرور ہے لیکن قبول کرنے پڑے گی۔ دوائی بھائی دوستوں سے کہتا ہوں میٹھی نہیں ہوتی، دوائی ہمیشہ کڑوی ہوتی۔ محبت کا دعویٰ ہے نا، وہ دلیل چاہتا ہے۔ کربلا کے مسائل سن کر رونے والوں، پھر کہتا ہوں کل کا جملہ، کربلا کو پڑھو، کربلا میں کیا چھپا ہوا ہے دوست۔ دیکھو جینے کا طریقہ نہ بدل جائے تو مجھے پکڑ لینا۔ جو چیزیں ہمارے ذہن میں آتی ہے صرف سن کر پڑھ کر یہاں سے آگے بڑھ جانا، یہ صحیح نہیں ہے۔ میں نے صرف ایسی جملہ نہیں کہا آپ کی خدمت میں کہ سب سے زیادہ مضطرب قلب وہ ہے جس کو ہم قبر میں سلا کر آ گئے۔ آج ایک جملہ کہہ رہا تھا میں کہ حافظ قرآن بھی قبر میں جانے کے بعد ایک سورہ فاتحہ کا محتاج ہو جاتا ہے، اور آج کی شب مخصوص ہے اپنے اموات کو یاد کرنے کی۔ دعا کے لیے تو ہے ہی، اگر کسی سے وعدہ ہو کہ ہم آپ سے یہاں ملاقات کریں گے، اگر ہمارا کام ہے نا تو ہم وقت سے 1 گھنٹہ پہلے پہنچ جائیں گے۔ کتنا انتظار رہتا ہے اس کا، بھائی وہ آئے، ابھی آئے گا، وعدہ کیا ضرور آئے گا۔
فرماتے ہیں کہ فرشتے انتظار کرتے ہیں کہ زمین پر کوئی ہے آج کی شب کہ جو اللہ کی بارگاہ میں استغفار کے لیے ہاتھوں کو اٹھائے، دعا کو اٹھائے۔ پوری رات آج کی جو رات ہے، ہر راتوں میں مخصوص ہے، ہر شب عبادت کے لیے دوستو، لیکن شب جمعہ تو مخصوص ہے دعاؤں کے، اس کی مخصوص دعائیں بھی ہے، دعائے قمیل آپ تلاوت کرتے ہیں ماشاءاللہ، ہے نا؟ لیکن پھر اس دعائے قمیل کی تلاوت کے لیے میں نے ابھی دبئی میں تقریر میں کہا تھا کہ جس وقت بھی کسی دعا کی تلاوت کرو دوستو، دعا میں پہلے اتر جاؤ، صرف تلاوت مت کرو، پہلے اپنے آپ کو دعا میں اتارو کہ جو جملے ہم ادا کر رہے ہیں اس دعا میں کیا وزن رکھتے ہیں۔ ویسے ہی دعائے قمیل کی تلاوت کرنی ہے نا، ثواب ہے، بہت ثواب ہے دوستو، لیکن اگر اترو گے اس پہ، اس کے بعد جب کہو گے نا کہ خدا بندہ کیا تو ان ہاتھوں کو جہنم کی آگ سے جلائے گا جو ہاتھ تیری بارگاہ میں دعا میں اٹھا کر، کیا تو ان زبانوں کو جلا دے گا؟ اگر تو نے فیصلہ کر ہی لیا ہے ہمیں جہنم میں ڈالنے کا، تو میں جہنم سے آواز دوں گا، کہاں ہے میرا خدا؟ دیکھو تو صحیح دوستو، کبھی اس کے ترجمہ بھی پڑھ کر مت گزرتا ہے، اس کو اترو دوستو پہلے، تم کیا کہہ رہے ہیں، جینے کا طریقہ بدل جائے گا۔ اور آج کی شب بالخصوص اپنے اموات کو بدلو، منتظر رہتے ہیں وہ لوگ، کوئی ہے ہمارا عزیز، کوئی دوست، کوئی چاہنے والا جو آج کی شب ہمارے لیے کچھ بھیجے۔ اور سورہ فاتحہ سے بڑھ کر کیا ہے دوستو، آج بھی ایک مومنہ کا انتقال ہو گیا ہے، کب اس کی گفتگو کو آگے بڑھاؤں، مل کر ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ اخلاص کی تلاوت فرمائے، کل مومنین اور کل مومنات کی، آپ کے لیے آپ کا کچھ قوانین ہوتے ہر چیز کے، جیسے مجھے کتنے بجے مجلس ختم کرنی ہے، اسی طریقے سے استغفار کے لیے، توبہ کے لیے، لیکن مرنے کے بعد، قبر میں جانے کے بعد توبہ کا دروازہ بند ہو جاتا ہے۔ بہت ذمہ داری کے ساتھ دوستو آپ سنا کرتے ہیں، اس سے قبل کے ہم ہمیشہ دعا کرتے ہیں مجلس کے اختتام میں کہ پروردگار یہ دعا کے جو الفاظ اس وقت ادا ہو رہے ہیں، اس سے پہلے الفاظ یہ ہے کہ اسی وقت ہمارے گناہ صغیرہ اور گناہ کبیرہ کو معاف فرما دے۔ جنت دوستو کسی اور کے لیے نہیں، ہمارے لیے ہی ہے، لیکن جب ہم کہتے ہیں تو پھر اس پہ ذرا سا تھوڑا سا غور و فکر کر کے تھوڑا قریب ہو جاؤ دوستو۔ یوں میں نہیں بلاؤں گا، ابھی لوگ آ رہے ہیں، قریب سے مطلب یہ نہیں، لیکن کم از کم اس مجلس کے، اس تقریر کے قریب ہو جاؤ دوستو، جس کو مانتے ہیں ان کے نزدیک ہو جاؤ دوستو، تو لطف آئے گا، زندگی میں بھی آئے گا، اور پھر مرنے کے لیے تو کیا چین و راحت ہے ہی نہیں۔ معصوم ارشاد فرماتے ہیں کہ ہماری محبت ایک پوری تقریر اشرا چاہیے کہ محبت کہتے کس کو، ہماری محبت جن کے دلوں میں ہے نا، سب سے پہلے تو ہم اس کی سکرات کی مشکلات کو آسان کر دیتے ہیں۔ کتنی تکلیف معصوم ارشاد فرماتے ہیں، ایک طرف اس کے برعکس دیکھو بڑی تکلیف ہے دوستو، تو شاید معصوم کہ باریک کپڑے کو کانٹوں پر رکھ دیا جائے اور پھر اس کے بعد اس کو کھینچا جائے تو جس طریقے سے اس کے داغے کانٹوں سے نپٹ جاتے ہیں، اتنی تکلیف ہوتی ہے ہم نکلتے وقت۔ خدا سب کی سکرات کی مشکلات کو آسان کرتا ہے۔ ارشاد فرماتے ہیں، قرآن کا تو کہا، اس کو یہ بڑے فوائد کے اندر ہے، آپ پڑھا کرتے ہیں، دوران چلتا آپ مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ جیسا میں نے 10 آیت کا کہا کوئی رات کو سونے سے قبل اس میں 14 آیتوں کی تلاوت کر دے، غافلین میں نہیں اٹھے گا، غفلت نہیں اٹھے گا قیامت کے۔ کس طریقے سے پھر ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر مخصوص سوروں کے لیے بڑی فضیلت ہے، ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی عادت ڈال دے کہ روزانہ سونے سے قبل سورہ دہر کی تلاوت کرنا، اس کی میں نے ابتدائی آیتوں کی تلاوت کی کیونکہ یہ سورہ مخصوص خاتون جنت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی فضیلت فرماتے ہیں کہ وہ ہماری شفاعت کا حقدار ہو جائے، ہم اس کی شفاعت کریں گے۔ اب اس انداز سے اگر ہم ان تمام سوروں کو، ان تمام آیتوں کو اور قرآن سے محبت کرنا سیکھ لیں، اور آج کی شب
مخصوص طور کے اوپر طے کر لیں کہ زیادہ سے زیادہ وقت دعاؤں کے لیے نکالیں. ان کو یاد کریں گے جو ہمارے درمیان تھے، آج نہیں تھے. میں نے کہا آج انتقال ہوا، کل اسی دنیا میں تھے، آج ہمارے درمیان نہیں ہے. کسی معلوم ہے ہم کم پر رہیں گے، کسی کو نہیں رہنا. تو دوستو جب ہم یہ بچوں کے لیے، بزرگوں کے لیے، جب بچوں کے لیے ہے، اگر ہم نے کسی کو یاد کیا ہے نا تو کوئی ہمیں یاد کرے گا. اگر ہم ہی ان کو بھلا چکے تو وہ ہمیں یاد کر رہے ہیں. قبرستان کے لیے میں کہا کرتا ہوں اپنے ملک میں کہ برنارڈ شو مسلمان نہیں ہے، اس نے خاص ایک کتاب لکھی، اس میں لکھا ہے کہ اگر کسی قوم کی ترقی دیکھنا چاہتے ہو تو اس کے قبرستان کے جاؤ، کہ انہوں نے مرنے والوں کو جہاں چھوڑا ہے اس جگہ کو کیسے رکھا. الگ الگ طریقے ہیں، بلکہ ایک شہر ایسا بھی ہے کہ جہاں اس طرح سے یہ پیغام پہنچا ہے کہ بار بار قبرستان میں اپنے بزرگوں کو، اپنے اموات کو یاد کرنے جانے والا جو جاتا ہے، بار بار جاتا ہے، اس کو موت جلدی آ جاتی ہے. اسلام اور شریعت یہ کہتی ہے کہ جو اپنے اموات کو یاد کرنے کے لیے قبرستان میں جاتا ہے نا، ہم اس کی زندگی کو اور بڑھا دیتے ہیں. ایسے نہیں کہ قبرستان میں گئے تو موت آ گئی. ارے موت سے ڈر کا مسئلہ ہی نہیں ہے، ڈرنا تو گناہوں سے. موت سے کیا ڈرنا ہے دوستوں؟ اپنے گناہوں سے ڈرنا ہے. موت تو آنے والی ہے، لیکن ہم ڈرتے ہیں وہاں جانے سے جہاں سے کہیں مفر ہے ہی نہیں دوستوں، انکار ہی نہیں. ہماری مرضی ہو یا نہ ہو ہم تو کہاں جائیں گے؟ اٹھا کر کوئی لے جائے گا، ہے نا؟ کب لے جائے گا اس کا پتہ نہیں، کون سا دن، کون سی رات، کون سا وقت. تو پھر ہر کبھی مسافر ہے نا، جاتے ہیں سفر کے لیے کتنا سامان ساتھ رکھتے ہیں. اب یہاں آئے مسافر ہے، مسافر خانہ ہے یہ پورا، اور اس مسافر خانے سے جب ہم جائیں گے اصل مکان کی طرف تو کوئی توشہ ہونا ساتھ میں، سامان تو ہو. شاید مجھے یاد آ رہا ہے میں نے کسی تقریر میں کہا ہے کہ جو یہ کہتے ہیں کہ قبر میں پیسہ کام نہیں آئے گا، ہے نا؟ صحیح چیز ہے نا بھائی. کوئی کرنسی ہو قبر میں کام نہیں ہے، پاؤنڈ ہو، ڈالر ہو، درہم ہو، روپے ہو بھی اس ملک کا ہو، پھر قبر میں پیسہ ساتھ نہیں آنے والا ہے. اب میں نے اس پر وزن دے کر 2 تقریریں کی تھی کہ قبر میں مال کام میں آئے گا. میری تقریر میں آج پہلی مرتبہ ناصر بھائی آپ کو لہر دکھ رہا ہوں میں کچھ چہروں کو، قبر میں پیسہ کام میں آئے گا. کون کہتے نہیں آئے گا پیسہ؟ چلو بھائی دولت کر دیتا ہوں، روپیہ کر لو. اور آپ کہیں گے کون سا روپیہ؟ وہاں تک نہیں جانا، میں یہاں کی کرنسی کی بات کر رہا ہوں. ہم نے تو کبھی کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ کیا جس کو دفن کرنے جائیں گے اس کو کیا 5,000 روپے انڈر ڈال کے آئیں گے؟ اس کو کام پڑے گا 2,000 روپے ڈال کر آئیں گے؟ تھوڑا سا غور و فکر کر لو دوستو. یہ جملہ تو میں نے اس لیے کہا آپ کی خدمت میں کہ اس پر میں نے تقریر 2 کی ہے، تو لکھ کر جو یہ 39ویں کتاب آ رہی ہے ذکر عظیم، اس پر بھی 5 سے 6 صفحے میں نے دیے. اور منور سلیم میں نے آپ سے کہا نا کہ جو 28 الفاظ بھی میں نے سلیکٹ کیے نا اس پہ حجت الاسلام اگر سید حسن السیستانی کی مہر ہے. ایسے بات کرنے کا عادی نہیں ہوتی. کیوں پیسہ کام میں نہیں آئے گا قبر میں؟ کیوں دولت کام میں نہیں آئے گی کام میں؟ یہاں تو آتی ہی نہیں آتی، اس کا تو جواب دو. چلو اس پر چپ ہو جاؤ، یہاں پہ تو کام میں آتی، بولو نا بھائی. آتی ہے نا، یہاں تو پیسوں کے بغیر کام نہیں چلتا. کوئی چیز چاہیے تو پیسہ چاہیے نا، اس کے بغیر تو کچھ نہیں ہوتا ہے. اچھا مجھے صرف اتنا جواب دے دو، بھوک لگی ہے بھائی، کھانا کھانا ہے تو پیسہ چاہیے نا. ہوٹل میں جائیں گے تو کھانا پیسہ چاہیے گا. ایک کام کرو، 20-25 روپے آپ کی جیب میں ہے نا، بھوک لگی، ہوٹل میں جا کے کھانا کھانا ہے، ہوٹل میں بچ جاؤ، 25 روپے کو کھا لو. اچھا یہ ٹیوب لائٹ 100-200 روپے کی تو ہوگی، 500 روپے کی جتنے کی بھی ہو، اس سے مت لو، 50 کی 10 نوٹیں لگا دو اس پر. اجالا دے گی؟ نہیں دے گی نا. یہ مائک کو ہٹا کے 500 کی 2 نوٹیں رکھ دو، آواز پہنچے گا آپ تک؟ سمجھ گئے میں کیا کہنا چاہتا ہوں؟ آپ کو یہاں کی کرنسی دنیا کی، اللہ اکبر، اللہ خدا آپ کو سلامت رکھے، یہاں کی کرنسی آپ کو جس چیز کی بھی یہاں دنیا میں آپ کو ضرورت ہے نا، آپ کو اس کو تبدیل کرنا ہے، چینج کرنا ہے. کھانا کھانا ہے، پیسوں کی ضرورت ہے، پیسہ کھا نہیں سکتے. گھر میں روشنی چاہیے، ٹیوب لائٹ کے بجائے نوٹیں لگا دو، روشنی نہیں چلے گی. آپ ان نوٹوں کے عوض
آپ کی ضرورتیں لیتے ہیں، نوٹیفائی نہیں جاتی. بالکل جس طریقے سے دنیاوی ضرورت اس مال کے ذریعے سے پوری کرتے ہیں نا، آخرت، اللہ اللہ، آخرت کے لیے بھی یہی روپے کو تبدیل کر دو کہ جو قبر میں تمہارے اعمال کے کام میں آ جائے. کرنسی نوٹیں تو کوئی نہیں لے گا، جب یہ کھاتے نہیں تو وہاں نوٹیں کون لے جائے گا؟ لیکن کسی مدرسے میں کسی دین کے کام کے لیے یہ کرنسی کو چینج کرتے ہو، پروردگار اس کا اجر وہاں عطا کرے. دیکھو جس طریقے سے یہاں تم چینج کرتے ہو نا، وہی کرنسی وہاں تم کو چینج کر کے نظر. تو اب یہ چیزوں کو وہاں کیا ہوگا، کیسے ہوگا، کس نے دیکھا ہے، کیا دیکھا ہے. بہت سی چیزیں عجیب انسان ہیں. میں نے اشرے اول میں کہا تھا کہ انسان عجیب ہے، بالکل ہی عجیب ہے. ماننے پر آتا ہے تو بہت سی چیزوں کو نہیں دیکھا ہے مان لیتا ہے، اور نہیں ماننے پہ آتا ہے تو کتنی چیزوں کو دیکھ کر بھی نہیں مانتا. عجیب انسان، بڑا عجیب. کتنی چیزوں کو نہیں دیکھا مان لیتا ہے، اور کئی چیزوں کو دیکھ بھی لینا ہم نہیں مانتے. ہٹ دھرمی سو کے وائن ہٹ دھرمی کیا. تو اب یہ اس کی ہے عجیب کتنی چیزیں یہ انسان کے پاس، اس کا کوئی علاج بھی نہیں. انسان میں کیا وقت چلے جاتا ہے اس گفتگو میں. انسان میں خوبیاں، خصلتیں، عادتیں ہم عام ایسے استعمال کرتے ہیں، لیکن بڑا فرق ہے. قرآن میں اور اس کی اصطلاح میں اگر آپ دیکھیں تو خوف اور ہول میں کتنا فرق ہے. دونوں لفظ ہم تو استعمال کرتے ہیں ڈر نہیں، قرآن میں دونوں لفظ الگ الگ استعمال کیے. جہاں ہول استعمال ہوا ہے وہاں ان لوگوں کے لیے ہوا ہے کہ جو حق سے فرار کرتے ہیں، اور جہاں خوف استعمال کیا ہے قرآن نے وہاں ان لوگوں کے لیے کیا ہے کہ جو اللہ سے ڈرتے ہیں. بندوں سے نہیں ڈرتے، وہ ڈرتے ہیں اللہ سے. اور اللہ سے ڈر بھی کاہے کا ڈر ہے، کس چیز کا ڈر ہے؟ آدمی کہتا ہے بھائی میں تو بہت ڈرتا ہوں. وہ احترام کو آج کا انسان کہتا ہے بھائی بڑے بڑے علماء سے سنا ہے مسجد کا احترام بہت ضروری ہے. میں بہت احترام کرتا ہوں مسجد کا. اللہ کا گھر ہے، بڑا احترام ہے. کیا احترام کرتا ہے بھائی؟ کہ اتنا احترام کرتا ہوں جس گلی میں مسجد ہو اس گلی سے نہیں گزرتا ہوں. یہ احترام نہیں ہے، یہ احترام نہیں ہوتا دوستو. اس کو اب یہ ہول، یہ خوف، یہ عادتیں، یہ خصلتیں، یہ بہت دیکھو نا. کبھی اب وقت نہیں، میں ایک جملہ دے کے آپ کو اس لیے گزرتا ہوں کہ میں نے جیسا کہا تھا پرسوں کہ اگر زندگی نے ساتھ دیا اس جملے پہ تقریر کریں گے. کیا ہے بندہ اور کیا ہے خالق؟ ہم وہ ہے کہ جو بہت تھوڑی چھوٹی سی بات پہ ناراض ہو جاتے ہیں. بہت تھوڑی چھوٹی سی بات ہو، اتنی سی ہم ناراض ہو جاتے ہیں، خفا ہو جاتے ہیں، اور پھر وہ چلتا ہے بھائی ہم نہیں مانیں. چھوٹی چھوٹی سی بات. پھر رضامندی کرنے کے لیے کتنا وقت لگے، کسی بزرگ کو لے آؤ، کسی اور دو چاہنے والوں کو لے آؤ، بھائی ان کو سمجھاؤ، یہ تب جا کے کئی بات بنتی ہے کہ بھائی اب سے ناراضگی ختم ہو گئی، پھر راضی ہو گیا. بتائیں آپ کا اور میرا خالق کون ہے؟ یا اللہ، یا محسن بھائی گجراتی میں شاید آپ لطف لیں گے اس شعر کا کہ سنبھالنے تو راگ جے تارو خدا سلیل، روٹھی جشے تو بیجو خدا کیا تھی لاؤش. اس سے اچھا خدا نہیں ملے گا، ہے نا. یہ ہم ہیں کہ اتنی سی بات پہ ناراض ہو جاتے ہیں، وہ جانے کے بعد کہیں کبھی راضی ہو گئے. ایک وہ ہمارا اللہ ہے کہ جو بہت جلدی راضی ہو جاتا ہے اور بہت دیر سے ناراض ہوتا ہے. دعا کو مل کے آج میں تلاوت کی، بہت جلدی راضی ہو جاتا ہے. ذرا سا کسی نے اس کو پکارا فوراً کا کون ہے میرا بندہ، کون مجھے پکار رہا ہے. آج کی شب کی دعاؤں میں تو ہے ہی ہے خاص طور پر. بہت دیر سے ناراض ہوتا ہے جب بندہ بالکل ہٹ جائے. بہرحال دوستو، میں نے آپ کو زحمت دی، میں بہت معذرت خواہ اس سلسلے میں. آپ کے ذہن پر شاید کچھ بوجھ بن گیا وہ ان جملوں سے. حقائق کا اس حق کے ممبر ادا ہونا ہے دوستو. تو قصیدے پہ محفل میلاد پیش کرنے کے لیے آپ کے پاس آیا ہوں دوستو. میں جیسے ہوتی رہتی ہوں، میں جیسے کرتا ہوں، پڑھتا بھی آپ کے سامنے. اور انشاءاللہ عظیم بس مشکل یہ ہو گئی کہ آج واقعات کربلا میں سے ہم شکل پیغمبر کا بھی ذکر کرنا ہے، اور سلطان کربلا حضرت امام حسین کی رخصتی بھی پیش کرنا ہے، اور شب جمعہ. تو دوستوں کوشش کروں گا کہیں وقت لے کر دونوں چیزیں آپ کی خدمت پیش ہو جائیں اور آنکھوں سے آنسو رومال فاطمہ زہرا تک پہنچائیں. اگر اجازت دے تو میں یہیں پہ اس بات کو روک کر پروگرام کا آغاز کروں، ورنہ اسی کے لیے وقت پورا گزر جائے گا. دوستوں مل کر بابا سے بلند درود پڑھے دیکھو.
انشاءاللہ میں آپ کو کام میں حسب وعدہ اگر بھول جاؤں تو میں نے یاد ہی پہنچوں گا انشاءاللہ پیش کروں گا. کرم ہم سے 4-5 جیسے کرم ہے یہ تیرا ذکر ہوا شب جمعہ. کرم ہے یہ تیرا جو کچھ عطا کیا تو نے. کرم ہے یہ تیرا جو کچھ عطا کیا تو نے, کچھ اس طرح سے مقدر بنا دیا تو نے. بولو نا دوستو, بولو نا. کیوں کچھ ڈر سا محسوس ہو رہا ہے؟ کیا ہے؟ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. جزاک اللہ. علی کا ذکر ہوگا, ہم علی والے ہیں نا. دعا تو میری یہ صرف رہتی ہے کہ خداوندہ علی علی کرتے ہیں, علی کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کے جہاں تک ہو اس کے جیسا تو ہم کو بنا دیں, ہے نا. اس کے نقشے قدم پہ ہم چلنے لگے دوستو. بس یہ دعا ہے. کرم ہے یہ تیرا جو کچھ عطا کیا تو نے, کچھ اس طرح سے مقدر بنا دیا تو نے. یہ میرا فعل خطا پر خطا ہوئی مجھ سے, یہ میرا فعل خطا پر خطا ہوئی مجھ سے, وہ تیری شان کرم پر کرم کیا تو نے. اللہ, یہ میرا فعل خطا پر خطا ہوئی مجھ سے, وہ تیری شان کرم پر کرم کیا تو نے. جہاں کہیں میرے قدموں میں لغزشیں آئیں, جہاں کہیں میرے قدموں میں لغزشیں آئیں, تیرے نثار وہی آسرا دیا تو نے. جہاں کہیں میرے قدموں میں لغزشیں آئیں, تیرے نثار وہی آسرا دیا تو نے. اور جو دے کے آل محمد کا واسطہ ہم نے, میں نے ہٹا کے ہم کر دیا ہے. جو دے کے آل محمد کا واسطہ ہم نے, جو دے کے آل محمد کا واسطہ ہم نے, اٹھائے ہاتھ تو فوراً عطا کیا تم نے. جو دے کے آل محمد کا واسطہ ہم نے, اٹھائے ہاتھ تو فوراً عطا کیا تم نے. مل کر جناب آواز بلند درود پڑھ دیا. آج مولائی کے ذکر سے شروع کر دوں تو رات کا کل کو آتا تو پورا ہو گیا. جو مدحت حیدر کو بیکار سمجھتے ہیں, جو مدحت حیدر کو بیکار سمجھتے ہیں, ہم ایسے دماغوں کو بیمار سمجھتے ہیں. مل کر درود پڑھ لیجیے آپ آواز سے. تھوڑا تھوڑا آگے آ جائے نا, تھوڑا تھوڑا محسوس ہو رہا ہے پیچھے سے. درود پڑھ جزاک اللہ. جو مدحت حیدر کو بیکار سمجھتے ہیں, جو مدحت حیدر کو بیکار سمجھتے ہیں, ہم ایسے دماغوں کو, بولو نا, بیمار سمجھتے ہیں. ارے کس طرح وہ سمجھیں گے اسلام محمد کو, کس طرح وہ سمجھیں گے اسلام محمد کو. جو لوگ ابو ذر کو نادار سمجھتے ہیں, جو لوگ ابو ذر کو نادار سمجھتے ہیں. ایک کتاب اور دیکھیے. فرزند
پیغمبر سے جسے پیار نہیں ہے، فرزند پیغمبر سے جسے پیار نہیں ہے. مصرع یوں تھا، میں نے بولے احمد کے نواسے سے جسے پیار نہیں ہے، ایک سانس بھی لینے کا وہ حقدار نہیں ہے. حیدری مل کر درود پڑھ جائے دوستو، مل کر درود پڑھ جائے بابا. جاگتے رہنا میرے ساتھ، آج کون گھنٹے میں احمد کے نواسے سے جسے پیار نہیں ہے، ایک سانس بھی لینے کا وہ حقدار نہیں ہے. ارے اس واسطے کہتے ہیں جہنم کو جہنم. پہنچ جاتے آپ. اس واسطے کہتے ہیں جہنم کو جہنم، سنتے ہیں وہاں کوئی عزادار نہیں ہے، سنتے ہیں وہاں. مل کر درود پڑھے، باواز بلانے پڑتا. سنتے ہیں وہاں کوئی عزادار نہیں ہے. خون ہم بہاتے ہیں، زخم ہم سجاتے ہیں. کسی کو کیا تکلیف ہوتی ہے؟ کبھی کسی کلام میں کہا تھا غم حسین میں ہم ہاتھ جب اٹھاتے ہیں، غم حسین میں ہم ہاتھ جب اٹھاتے ہیں، ہزاروں دل ہے جو دہشت سے کانپ جاتے ہیں. ہزاروں دل ہے جو دہشت سے کانپ جاتے ہیں. خون ہم بہاتے ہیں، زخم ہم سجاتے ہیں. خون ہم بہاتے ہیں، اشک ہم خون ہم بہاتے ہیں، زخم ہم سجاتے ہیں. یہ سلیق ماتم کے اور کس کو آتے ہیں، یہ سلیق ماتم کے اور کس کو آتے ہیں. شعر دیکھیے گا. روز برپا ہوتی ہے مجلس زمانے میں، کی بات نہیں ہے. روز برپا ہوتی ہے مجلس زمانے میں، ہم تو باغ جنت میں روز آتے جاتے ہیں. مل کر بابا سے بلند درود پڑھتے، مل کر بابا سے بلند. روز برپا ہوتی ہے مجلس زمانے میں، ہم تو باغ جنت میں روز آتے جاتے. ہمیں حسین میں ہم ہاتھ جب اٹھاتے سنا نا تو ویسے کبھی ہوتے ہیں حالات. ہر شہر کے اندر سردی گرمی دھوپ چھاؤں رہتا ہے نا. کوئی حالات تھے شہر کے، پہنچنا تھا مجلس پڑھنے کے لیے تو اس وقت ایک مطلع کہا تھا کہ جب لوگ نکلتے نہیں خطرات کے ڈر سے، جب لوگ نکلتے نہیں خطرات کے ڈر سے، ہم نعت علی پڑھ کے نکل جاتے ہیں گھر سے. ہم نعت علی پڑھ کے نکل جاتے ہیں گھر سے. ہاں اب دنیا ہمیں سمجھنے کی کوشش تو کرے، اب تو کم از کم آئیں ذرا دیکھیں سنیں سمجھیں کہ ہم کیا کہنا چاہتے ہیں. دوستو ہم تو باغ جنت میں روز آتے جاتے ہیں، جائیں چاند پہ ہم کیوں، ہم تو ان کے نوکر ہیں. جائیں
چاند پہ ہم کیوں، کچھ چہرے ایسے ہیں میں مطلب پڑھتا ہوں ثانی مصرے تک پہنچ جاتے ہیں ماشاءاللہ. خدا آپ لوگوں کو سلامت رکھے، آباد رکھے آپ. جائے چاند پہ ہم کیوں، ہم تو ان کے نوکر ہیں، چاند تارے خود جن کے. ہائے 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 ہائے. آدھا مصرع نہیں پڑھا ہے، درود تو پڑھ دو ذرا باوازِ بلند. محمد کے صدقے میں آباد ہو. جائے چاند پہ ہم کیوں، ہم تو ان کے نوکر ہیں، چاند تارے خود جن کے در پہ آتے جاتے ہیں، چاند تارے خود جن کے در پہ آتے جاتے ہیں. بھائی شعر کے لیے زحمت دیا میں نے آپ کو. تم اگر کرو، مسلم بھائی دیکھیے گا، تم اگر کرو ماتم تم بھی سیکھ جاؤ گے، تم اگر کرو ماتم تم بھی سیکھ جاؤ گے، بخششوں کے دروازے کیسے کھٹکھٹاتے ہیں حیدری. اگر کرو ماتم تم بھی سیکھ جاؤ گے، بخششوں کے دروازے کیسے کھٹکھٹاتے ہیں، بخششوں کے دروازے کیسے کھٹکھٹاتے ہیں. ان کے سامنے سورج ایک دیا سا لگتا ہے، ان کے سامنے سورج ایک دیا سا لگتا ہے، داغ ماتم شہ کے ایسے جگمگاتے ہیں. حسینیت دوستوں نہیں ایسے. اب میں نعرہ لگاؤں تو ذرا زور سے آواز دو، دیکھو دل میں کتنی طاقت مجھے تو معلوم نہیں ہے نا. ان کے سامنے سورج ایک دیا سا لگتا ہے، داغ ماتم شہ کے ایسے جگمگاتے ہیں، داغ ماتم شہ کے ایسے جگمگاتے ہیں. جا کے دیکھ لے دنیا آج بھی جلوسوں میں، دیکھ جا کے دیکھ لے دنیا آج بھی جلوسوں میں. ارے ان کے سر نہیں جھکتے جو علم اٹھا دے. جا کے دیکھ لے دنیا آج بھی جلوسوں میں، ان کے سر نہیں جھکتے جو علم اٹھاتے ہیں، ان کے سر نہیں جھکتے جو علم اٹھاتے ہیں. آپ کو بھی مل جائے دین کا علم، لیکن اب وہ لیکن میں کیا ہے، آپ کو بھی مل جائے دین کا علم، لیکن آپ
आपका भरोसा, आपको भी मिल जाए दीन का अलम, लेकिन आपका भरोसा क्या, आप भाग जाते हैं, आपका भरोसा क्या, आप भाग जा। भाई हमारी तो समझ नहीं आई, हमने बहुत सी मर्तबा ग़ज़वात पढ़े और खैबर को तो लोगों ने बहुत पढ़ा, उसे दो रोज़ कबल कहा गया खैबर पढ़ दो, मैंने कहा बूढ़ा हो चुका हूँ, बूढ़ों को खैबर के साथ क्या वास्ता, काश तारीख पढ़ते तो जुमला का लुत्फ़ उठाते। मैंने कभी मेरी समझ में बात नहीं आती, अब तो ये बहुत दो चार जैसी बात है कि रसूल 39 दिन के बाद, यानी कि कहा जाता था, लश्कर कहता था सरदार चला गया, सरदार कहता था लश्कर भाग गया, दोनों के इतराज़ात था। अगर 39 दिन के बाद हुजूर सरदार अंबिया अगर लश्कर को तब्दील करते तो तस्लीम करते कि सरदार भाग गया, लेकिन जब सरदार बदल गया तो तस्लीम कर लो कि लश्कर भाग गया। क्या तब्दीली हुई दोस्तों? लश्कर में तो तब्दीली नहीं हुई ना, जो जाते थे वो रह गए, सिर्फ हुआ तो उसमें कि जिसको ये कह के भेजा कि उस वक्त तक ये वापस नहीं लौटेगा जब तक कि खुदा इसके हाथों पे फतह में से। और मेरे उस्ताद मोहतरम तजम्मुल लखनवी का एक शेर बड़ा अजीब खैबर पे मैं हमेशा पढ़ा करता हूँ कि वो तो यूं कहिए कि दरवाज़ा शिकस्ता हो गया, वो तो यूं कहिए कि दरवाज़ा शिकस्ता हो गया, वरना दीवारें भी खिंचाती दरे खैबर के साथ। वो तो यूं कहिए कि दरवाज़ा शिकस्ता हो गया, वरना दीवारें भी खिंचाती दरे खैबर के साथ। दुरूद पढ़ जरा आवाज़ बुलंद एक मरतबा। बहाते हैं, जख्म हम सजाते हैं, बख्शिशों का दरवाज़ा कैसे खटखटाते हैं, बख्शिशों का दरवाज़ा कैसे खटखटाते हैं। मजलिस-ए हुसैनी में क्या होता है मजलिस में? हम बताते हैं। मजलिस-ए हुसैनी में जिंदगी बदलने के, मजलिस-ए हुसैनी में जिंदगी बदलने के, मजलिस-ए हुसैनी में जिंदगी बदलने के गुर सिखाए जाते हैं, गुर सिखाए जाते हैं, हुर बनाए जाते हैं, गुर सिखाए जाते हैं, हुर बनाए जाते हैं, हुर बनाए जाते हैं। अब शेर नज़ कर रहा हूँ। जिक्र मुर्तज़ा करके हम तो चेहरे पढ़ पढ़ के, जिक्र मुर्तज़ा करके हम तो चेहरे पढ़ पढ़ कर ज़ायचे बताते, ज़ायचे बताते हैं, वल्दियत बताते हैं, हैदरी ज़ायचे बनाते हैं, वल्दियत बताते हैं, खून हम बहाते हैं, जख्म हम सजा। दुरूद पढ़ते जरा आवाज़ बुलंद एक मरतबा।
تھا نا ازواج رسول تمام احترام کے قابل ہے، لیکن تاریخ کو پڑھے تو پتہ چلے گا کہ ازواج ختم مرتبت کو اسلام نے پالا ہے، صرف خدیجۃ الکبریٰ نے اسلام کو پالا ہے۔ دیکھو مطلب، ہر ایک گھر سے زمانے کی حاجتیں نکلی، ہر ایک گھر سے زمانے کی حاجتیں نکلی، ہر ایک گھر سے زمانے کی حاجتیں نکلی، مگر علی کے یہاں سے سخاوتیں نکلی۔ اللہ درود پڑھیں نا ذرا مل کر باواز بلند، سبوں نے یوں کیا ہے، پیٹ پہ پتھر باندھ کر مگر علی کے یہاں سب سے حاجتیں نکلی، مگر علی کے یہاں سے سخاوتیں نکلی، علی کے گھر میں تو بچوں کا بھی رواج یہ تھا، علی کے گھر میں تو بچوں کا بھی رواج یہ تھا، علی کے گھر میں تو بچوں کا بھی رواج یہ تھا، زبان جب بھی کھلی ہے تو آیتیں نکلی، زبان جب بھی کھلی ہے، درود پڑھیں مل کر باواز بلند۔ دوستو تھک کر مت سننا میں بھی، میں نے تو ویسے ساری چیزیں چھوڑ دی نا، میں نے کل کہا تھا آپ بولو گے تو میں پڑھوں گا، ورنہ پڑھا نہیں جاتا۔ ہاں بولتے رہو، ساتھ کچھ تو بولتے، جن کو سمجھ آ جائے کم از کم وہ تو میرے۔ زبان جب بھی کھلی ہے تو آیتیں نکلی۔ اب دیکھیں سرکار ابو طالب کے لیے میں مسلسل 2 دن سے آپ کی خدمت ایک ایک قطع کر کے پیش کرتا ہوں، ایک شعر دیکھیں۔ نہ جانے کتنی بڑی ذات ہے ابو طالب، نہ جانے کتنی بڑی ذات ہے ابو طالب، نہ جانے کتنی بڑی ذات ہے ابو طالب، کہ ایک وجود سے 12 امامتیں نکلی۔ حیدری کہاں سو کے دوست نعرے لگانے والے کوئی درمیان میں نہیں ہے کہ علی کے چاہنے والے، علی کے ماننے والے۔ جزاک اللہ مومن، جزاک اللہ۔ کہ ایک وجود سے 12 امامتیں نکلی، کہ ایک وجود سے 12 امامتیں نکلی، نبی کا ذکر کیا اور علی کو بھول گئے، نبی کا ذکر کیا اور علی کو بھول گئے، نبی کا ذکر کیا اور علی کو بھول گئے، امانتوں میں یہاں بھی مولا آباد رکھے آپ، مولا آباد رکھے آپ، امانتوں میں یہاں بھی خیانتیں نکلی۔ بشیر دیکھیے، اگر کتاب ہے کافی تو یہ بھی بتلا دو، اگر کتاب ہے کافی تو یہ بھی بتلا دو، اگر کتاب ہے کافی تو یہ بھی بتلا دو، گھروں سے کس لیے باہر جماعتیں نکلی۔ ہائے 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 دوستو، کیا سن رہے ہو، کیا سن رہے ہو دوستو؟ پہنچو نا، پہنچو وہاں تک دوستو۔ اگر کتاب ہے کافی تو یہ بھی بتلا دو، اگر کتاب ہے کافی تو یہ بھی بتلا دو، گھروں سے کس لیے باہر جماعتیں نکلی، گھروں سے کس لیے باہر
جماعتیں نکلی گھروں سے کس لیے باہر جماعتیں نکلی جو گھر سے پرچم عباس لے کے ہم نکلے جو گھر سے پرچم عباس لے کے ہم نکلے علم کے ساتھ 72 علامتیں نکلی علم کے ساتھ 72 علامتیں نکلی خدا کے دین کو جب خون کی ضرورت تھی خدا کے دین کو جب خون کی ضرورت تھی جہاں میں صرف 72 شہادتیں نکلی جہاں میں صرف 72 شہادتیں نکلی ہر ایک گھر سے زمانے کی حاجتیں نکلی مگر علی کے یہاں سے سخا درود پڑھے ذرا باوا سے بولنے پڑتا حال میں شجرہ ضرور بولے گا ہر ایک حال میں شجرہ پہچان بتائیے نا آپ تو نعرے لگاتے رہتے دیکھ رہا ہوں چہرے پڑھ رہا ہوں میں آپ لوگوں کے دوستوں کہ پہچاننا چاہو تو علی کا ذکر کر لو اگر چہروں پہ خوشی آ جائے تو سمجھنا علی کا دوست ہے اور مایوسی آ جائے تو میں کچھ نہیں کہوں گا دوست ابھی معلوم پڑے گا ابھی معلوم ہر ایک حال میں شجرہ ضرور بولے گا ہر ایک حال میں شجرہ ضرور بولے گا ہر ایک حال میں شجرہ ضرور بولے گا علی کے نام پہ مجمع ضرور ہو اب لگاؤ نا نعرے دوستوں ہے نا کے نام پہ مجمع ضرور بولے گا کوئی بھی بولے نہ بولے مگر خدا کی قسم کوئی بھی بولے نہ بولے مگر خدا کی قسم علی کے بارے میں کعبہ ضرور بول حیدری دوستوں مل کر حیدری حیدری درود بھیجا آل محمد تو مل کر باواز بولو چلے جاؤ کوئی بھی بول خدا آپ کو سلامت رکھے آباد رکھے پروردگار شب جمعہ دعائیں مانگ رہا ہوں آل محمد کے صدقے میں آباد رہو تمہیں خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم آل محمد کوئی بھی بولے لیکن خدا کی قسم سمجھ میں آ رہا ہے نا کعبہ سمجھ میں آ رہا ہے نا کوئی بھی بولے نہ بولے مگر خدا کی قسم علی کے بارے میں کعبہ ضرور بولے گا علی کے بارے میں کعبہ ضرور بولے گا کہیں بھی بات شعر لکھے گا کہیں بھی بات جو آئیں گی کہیں بھی بات جو آئیں گی حق کے زہرا کی کہیں بھی بات جو آئیں گی حق کے زہرا کی تو کیا ہوگا علی کے چاہنے والا ضرور بولے حیدری کہیں بھی بات
بات جو آئیں گی حق زہرا کی، علی کے چاہنے والا ضرور بولے گا، اور نفاق چھپ نہیں سکتا کبھی چھپانے سے۔ دوستو پہنچو نا، نفاق چھپ نہیں سکتا کبھی چھپانے سے، نفاق چھپ نہیں سکتا کبھی چھپانے سے، ہو لب خاموش تو چہرہ، ہائے ہائے ہائے، جزاک اللہ جزاک اللہ، خدا آباد رکھے، خدا خوش ہو گیا، پیارے حیدری، ہائے 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 ہائے، نفاق چھپ نہیں سکتا کبھی چھپانے سے، نفاق چھپ نہیں سکتا۔ میں نے کل ہی کہا تھا نا، منافقوں سے نہ پوچھو کبھی علی کیا ہے، منافقوں سے نہ پوچھو کبھی علی کیا ہے، اندھیرا کیسے بتائیں گا روشنی کیا ہے۔ نفاق چھپ نہیں سکتا کبھی چھپانے سے، وہ لب خاموش تو چہرہ ضرور بولے گا، جو لب خاموش تو چہرہ ضرور بولے گا، تو اپنے عیب چھپا لاکھ دشمن شبیر، تو اپنے عیب چھپا لاکھ دشمن شبیر، ارے برے عمل کا نتیجہ ضرور بولے گا، برے عمل کا نتیجہ ضرور بولے گا، برے عمل کا نتیجہ ضرور بولے۔ غم حسین پہ گر آنچ آئے گی کوئی، دیکھو آپ کی طرف سے پڑھا ہوں دوستو، ہاں، غم حسین پہ گر آنچ آئے گی کوئی، غم حسین پہ گر آنچ آئے گی کوئی، یہ آنسوؤں کا قبیلہ ضرور بول، اللہ اکبر، ضرور پڑھ دے زندہ باد، شبیر بھائی وہاں کہاں بیٹھ گیا، شبیر بھائی وہاں کہاں بیٹھ گیا، ارے نہیں ہوتا، میں پڑھوں گا نہیں، آنا ہے آپ، ویسے کیسے ہوگا، شبیر کا بہت سارے شبیر ہیں مگر محمد باواز برتر سلوات، اللہ، غم حسین پہ گر آنچ آئیں گی کوئی، یہ نظم ہے نا ہماری، یہ نشر کے اندر ان کلاموں کو پیش کرتے ہیں، تو خدا دعائیں دیتا ہوں ہمیشہ شبیر کے صدقے میں، خدا ہمارے شبیر جتنے بھی شبیر ہیں سب کو سلامت رکھے، تو ہے نا، غم غر حسین پہ گج آنچ آئیں گی کوئی، تو یہ آنسوؤں کا قبیلہ ضرور بولے گا، یہ آنسوؤں کا قبیلہ ضرور بولے گا، زبان کاٹنے والے، زبان کاٹنے والے، ارے تجھے خبر بھی نہیں، ارے زبان کاٹنے والے تجھے خبر بھی نہیں، علی کے عشق کا جذبہ ضرور ہو، ہائے 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 زبان کا
کاٹنے والے تجھے خبر بھی نہیں،